اورنگ آباد کے معروف علمی ادبی شخصیت اور ناول نگار نور الحسنین کی ادبی خدمات کے اعتراف میں تہنیتی پروگرام لیے جا رہے ہیں۔ جشن نور الحسنین کے عنوان سے یہ پروگرام ریاست کے مختلف شہروں میں لیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر ناندیڑ کے مدینہ العلوم ہائی اسکول و جونیئر کالج کیمپس میں ایک شاندار تہنیتی تقریب اور ادبی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت مدینہ العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر ایڈوکیٹ بہاؤالدین نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے سوسائٹی کے سیکریٹری شفیع احمد قریشی، روزنامہ ورق تازہ کے مدیر محمد تقی اور دیگر اہم مہمانان نے شرکت کی۔ تقریب میں نور الحسنین کی گلپوشی اور شال پوشی کی گئی، ساتھ ہی ان کے ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں ایک سپاس نامہ بھی پیش کیا گیا۔ سپاس نامے میں نور الحسنین کے اعزاز میں ایک نظم شہر کے نوجوان شاعر علیم اسرار نے تحریر کی۔ تہنیتی تقریر میں روزنامہ ورق تازہ کی جانب سے نور الحسنین کے ادبی خدمات کے اعتراف میں شائع کیے گئے اخبار کے خصوصی ایڈیشن کی بھی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ اخبار کے مدیر محمد تقی نے اپنی تقریر میں نور الحسنین کے ادبی خدمات کی ستائش کی اور ان کے ساتھ اپنے باہمی تعلقات کا ذکر کیا۔ حسنین ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہے، وہ ایک بہترین اناؤنسر ہے، آکاشوانی اورنگ آباد میں بزم اردو کے تحت پروگرام لیتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح انہیں ایک بہترین افسانہ نگار کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے لکھے ہوئے افسانے قومی اور بین الاقوامی اخبارات، رسائل اور جریدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی کئی کتابیں بھی منظر عام پر آ کر مقبول ہو چکی ہے۔ نور الحسنین کو ایک استاد کی حیثیت سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے کئی شاگرد آج مختلف تعلیمی اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تہنیتی تقریب میں شریک مقررین نے نور الحسنین کے ادبی کارناموں پر روشنی ڈالی۔ نور الحسنین نے اپنی تقریر کے دوران علمی اور ادبی سفر کے بارے میں معلومات دی۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں منعقد کیے جا رہے تقریبات کے لیے محبان اردو کا شکریہ ادا کیا۔ قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ میرا جشن منایا جائے۔ جس وقت میرے دوست خالد سیف الدین، یہ میرے آج کل کے دوست نہیں ہیں، گزشتہ 40 برسوں کا ان کا اور میرا ساتھ ہے، ہم بہت بے تکلف دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے بولے کہ وہ مجھے نورو بلاتے ہیں، پورا نام نہیں لیتے، نور الحسنین۔ یار نورو، میں نے سوچا تیرا جشن منانا، تو میں ان کو ایسا نیچے اوپر دیکھتا رہا، میں نے کیوں کچھ غلطی ہوئی میرے سے؟ بولے نہیں یار، تیرا بہت کام ہے اور ہم سب باہر بھی جاتے تو سنتے رہتے، تو میں تیرا جشن مناؤں، تیرے کو اعتراض ہے؟ مطلب میرے کو کیا اعتراض ہوں گا؟ اگر اللہ مجھے عزت دے رہا ہے تو میں کفران نعمت کیوں کروں گا؟ مطلب لیکن میں تم کو کوئی پابند نہیں کروں گا کہ میرے پہ یہ کرو، میرے پہ وہ کرو، جو تمہارے سمجھ میں آئے، جیسا تم کو کرنا ہے تم اس کو بناؤ۔ خالد سیف الدین بہت باصلاحیت انسان ہے، انتظامی امور کے وہ ماسٹر ہیں۔ انہوں نے کچھ دن تو یہ سارا چیزیں چلتی رہی، اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ سیمینار کروائے، میٹ ٹو رائٹر کے پروگرام کروائے، مشاعروں میں بھی مجھے بلایا، بچوں کے پروگرام میں بھی مجھے مدعو کیا۔ اب لوگ ممکن ہے یہ سوچتے ہوں کہ بچوں کے اسکول کے پروگرام سے نور الحسنین کا کیا لینا دینا۔ شاید کبھی میں نے بھی یہ سوچا ہوگا، لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ یہ شخص مجھے نئی نسل تک، آنے والی نسل تک پہنچا رہا تھا۔ نور الحسنین کے ناول اور افسانے زندگی کی حقیقت سے قریب تر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی تحریر کے ذریعے معاشرے میں نمو پا رہی برائیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور ساتھ ہی اخلاقی اقدار کی اہمیت کو بھی بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ آپ ناول میں مخصوص پلاٹ اور مکالموں کے ذریعے قاری کی توجہ و دلچسپی کو اختتام تک باندھ کر رکھنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ خالد سیف الدین صاحب ہیں، میں 2 سال سے ان کی خبریں پڑھتا رہا، میرے پاس بھی چھپتی رہی ہیں۔ تو یہ شخص کو اتنی جو ہے لگن، اتنی محنت سے جو ہے اس طرح کے پروگرام کرنا اور جیب کا پیسہ خرچ کرنا، وقت دینا، محنت کرنا، تو یہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو جنونی ہوتا ہے اور جس کو اپنی زبان سے، اپنے کلچر سے، اپنے ادب سے محبت ہوتی ہے۔ تو میں ایسے شخص کو یہی کہوں گا کہ یہ مراٹھواڑہ کا ایک بے لوث مجاہد اردو ہے، اور اردو کے خدا سے دعا ہے کہ خدا ان کو صحت بخشے، اچھا رکھے اور مزید کام کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی ساتھی اس ٹیم میں، ابو بکر صاحب ہے، اختر خان صاحب ہے، سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زندہ ہے۔ رہی بات نور الحسنین کی، تو انہیں اب ان کے اپنی ذات میں انجمن ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔
گویا وہ اپنے معمولات قدیم بغیر کسی انجمن کے بھی بخیر و خوبی بلکہ بحسن و خوبی جاری رکھنے پر قادر ہیں۔ ویسے نور الحسنین اپنے فن اور زندگی دونوں ہی سطحوں پر صلح کل میں یقین رکھتے ہیں اور یہی ان کا مسلک رہا ہے۔ یہ الگ بات کہ مرحوم عارف خورشید ان کے اس رویے کے سخت مخالف اور ناقد تھے، بلکہ وہ اسے نور الحسنین کی مصلحت پسندی قرار دیتے تھے۔ دراصل یہ نرم خوئی ان کے مزاج اور خمیر کا حصہ ہے۔ وہ جان نثار اختر کی طرح دل کے زخموں کو بھی محبوب کے گالوں کی طرح چھونے میں یقین رکھتے ہیں۔ ان کے مزاج کی یہی نرمی ان سے تنقید کو تنقید بانوں کا پیکر عطا کرواتی ہے۔ میں نے بھی چھوڑ دیا، لیکن آل انڈیا ریڈیو کے پاس جو ریکارڈ محفوظ ہے منیمم 1000 ڈراماز کا ہے۔ شکریہ نور الحسنین صاحب، میرے جیسے ایک معمولی انسان کے ساتھ اتنے دن کام کرنے کے لیے، تھینک یو۔ معزز حضرات گرامی، جشن نور الحسنین کا سلسلہ ہم نے 16 دسمبر 2019 سے کیا ہے۔ اس سے پہلے پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وارثان حرف و قلم کے تحت کوئی بڑا کام کیا جائے۔ اس سے پہلے وارثان حرف و قلم کے ذریعے بین المدارس تقریری مقابلے، نعت النبی کے مقابلے، ڈرامہ مقابلے اور بیت بازی کے ایسے مقابلے کیے گئے جس کے ویورز کی تعداد یوٹیوب پر لاکھوں میں پہنچ چکی ہے۔ تو ہم نے جب جشن نور الحسنین کا سلسلہ شروع کیا تو اس کے آغاز کے ساتھ ہی ان 3 دنوں میں بیت بازی کے 68 مقابلے ہوئے، اسی کے پیرالل، اسی کے متوازی نعت النبی کے مقابلے ہوئے جس میں 400 سے زائد طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ اسی طرح پھر ان کے اختتام پر ڈراموں کے مقابلے ہوئے جس میں 40 مدارس نے حصہ لیا۔ یہ تمام مقابلے جشن نور الحسنین کا حصہ تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ادبی پروگرامز، ثقافتی پروگرامز کا سلسلہ شروع کیا جو مختلف نشستوں پر مشتمل ہے، جس میں طنز و مزاح کا ایک اجلاس ہوا، شعری نشستیں ہوئیں، محفل افسانہ منعقد کی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کو مزید وسعت دیتے ہوئے ہم نے میری کہانی میری زبانی ایسے لوگوں کے ذریعے ان کی زندگی کے واقعات سنے جنہوں نے کڑی مشقت کے بعد سماج میں ایک اہم مقام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت پاپولر پروگرام ہوا، وہ تھا میرا صحافتی سفر، جس میں اورنگ آباد کے 77 صحافیوں کا استقبال بھی کیا گیا اور بعض صحافیوں سے ان کی زندگی کے اور صحافتی سفر کے واقعات بھی سنے گئے۔ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آزادی کے بعد کسی بھی جاگیردار نے، نواب نے کبھی بھی احتجاج نہیں کیا کہ اس کی نوابی چھین گئی یا اس کی وراثت چھین گئی یا جاگیرداری چھین گئی، کیونکہ یہ جو وقت شاہت ہے یہ عوامی شاہت ہے اور جاگیردار بھی عوامی جاگیردار تھے۔ نور الحسنین کی زندگی میں شخصیت کو ابھارنے کے لیے ان کا مطالعہ تسلسل کے ساتھ، عمیق گہرائیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ریڈیو سے وابستگی کے ساتھ علاقہ دکن میں روزانہ آدھے گھنٹے کا پروگرام صبرنگ کے خالق، پچھلی نسل کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بحیثیت خالق، ناشر، منفرد صداکار کے سے مشہور ہیں۔ ریڈیائی سیریل ڈراموں کا غلامتیں سلسلہ ہے جو مسلسل مربوط مطالعے کی دین ہے، اسی تسلسل کا نتیجہ ہے کہ ان کا شمار دکن کے ممتاز نایابہ ادیبوں میں ہوتا ہے۔ ایک ریڈیو آرٹسٹ، اسٹیج آرٹسٹ، ڈرامہ آرٹسٹ، ناول نگار، افسانہ نویسی، خاکہ نگاری کا اصناف، یہ سب ان کے ریاض اور علم کا نتیجہ ہے اور ان کے مطالعے کی دین ہے۔ 16ویں صدی کے شیکسپیئر کی طرح اگر ان ڈراموں کو عالمی زبانوں میں منتقل کیا جاتا تو وہ بھی ادب اپنا سکہ لگا بنا لیتے، تو اس صدی میں وہ بھی شیکسپیئر کا شعر خزستہ بنیاد میں ولی دکنی کے بعد سکندر لباس ہندوستانی شعری سے مشہور تھا، لیکن جب ڈاکٹر عصمت جاوید نے ایک ادبی نباز کی حیثیت سے ان کی تحریر میں متعلق لکھا ہے کہ آنے والے دور میں ایک روز ایسا ہوگا کہ جب اورنگ آباد کی پہچان کسی شاعر سے ہٹ کر کسی نسل نگار سے ہوگی اور نور الحسنین ہے۔ یہ پیشن کو سچ ثابت ہوئی۔ خود نور الحسنین نے اپنی کتاب انسان امر ہے کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں، ڈرامہ میری شناخت ہے،
لیکن ویسے تو ڈرامہ نگار نہیں بلکہ ڈرامہ آرٹسٹ ہے. اس آرٹسٹ سے کئی کام کروائے.